اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے غسل۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کیا ہے؟ غسل۔ اب غسل فرض کیوں ہے، یہ بھی سوال ہے نا۔ اب قرآن پاک میں دیکھو، نماز کا حکم کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ کس کے ذریعے، کس کتاب کے ذریعے؟ قرآن پاک کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ اور قرآن پاک میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھنے جاؤ تو پہلے وضو کرو، وضو کرو، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں سورہ مائدہ میں، یا ایھا الذین آمنوا، یا اے الذین آمنوا، لوگو جو ایمان لے، اذا جب تم جاؤ نماز کے لیے، یا اٹھو نماز کے لیے، اٹھو الی الصلاۃ، نماز کی طرف یا نماز کے لیے، فغسلوا، غسل کہتے ہیں دھونے کو، فغسلوا تو دھو، وجوہکم اپنا چہرہ، وایدیکم اپنے ہاتھ، الی المرافق کونیوں تک، یہ کونیوں سمیت، ٹھیک ہے۔ وامسحوا اور مسح کرو، برؤوسکم اپنے سروں کا، وارجلکم الی الکعبین اور اپنے پاؤں کو بھی دھو کہاں تک؟ ٹخنوں سمیت، ٹھیک ہے۔ یہ اب قرآن پاک حکم دے رہا ہے۔ اب وضو کے کتنے فرض ہیں؟ 4۔ کون کون سے؟ چہرے کا دھونا، سر کا مسح کرنا، ہاتھوں کو کونی سمیت دھونا، اور پاؤں کو ٹخنوں سمیت۔ اب یہ قرآن پاک سے ثابت ہے، اس لیے 4 ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آگے قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَطَهَّرُوا، اور اگر تم ناپاک ہو تو طہارت اختیار کرو، پاکی اختیار کرو، یعنی کہ تمہارے خالی وضو سے نماز نہیں ہوگی، تمہارا پہلے تمہاری ذات کا، تمہارے جسم کا، خود کا پاک ہونا کیا ہے؟ بہت زیادہ لازمی اور بہت زیادہ۔ اور ہم نے کل جب نماز کے فرائض ہم پڑھ رہے تھے تو ہم نے اس میں کیا کیا دیکھا کہ جو باہر کے 7 فرائض ہیں ان میں جگہ کا پاک ہونا، ٹھیک ہے، پھر نماز کا وقت ہونا، ٹھیک ہے۔ تو لباس تو بعد میں جب بدن پاک ہوگا تو پھر لباس پاک ہوگا نا۔ تو ہم ہیرارکی وائز چل رہے ہیں، ایک طریقے سے چل رہے ہیں کہ سب سے پہلے دیکھو، سب سے پہلے میں نے نماز پڑھنی ہے، تو نماز میں کس وقت کی پڑھ رہا ہوں؟ نماز میں جب میں نماز پڑھنے لگوں گا تو نماز کا کوئی وقت ہوگا نا، ٹھیک ہے۔ تو کیا وہ نماز کا وقت ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے۔ جیسے ابھی یہ مکروہ ٹائم چل رہا ہے میرے خیال سے، 11:18 ہو گئے، ابھی نماز کا وقت ہے ہی نہیں، میں نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اور بالفرض اگر نماز کا ٹائم ہے بھی تو یہ فجر کی قضا کا ٹائم ہے، اس ٹائم پہ میں فجر کی قضا پڑھ سکتا ہوں۔ فجر کی، اگر میں نے صبح فجر کی نماز نہیں پڑھی، میرے سے رہ گئی، چھوٹ گئی، تو ابھی اس وقت تک میں اس کی قضا، تو اب میں نے سب سے پہلے یہ تہیہ کرنا ہے کہ بھائی میں نماز پڑھ رہا ہوں فجر کی، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلا فرض کیا ہو گیا؟ نماز کے وقت کا تعین ہونا، کہ میں ادا پڑھ رہا ہوں یا قضا پڑھ رہا ہوں، اور کون سی نماز پڑھ رہا ہوں۔ پہلی چیز یہ ہو گئی۔ پھر دوسری چیز یہ ہو گئی کہ جس جگہ پہ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہوں وہ جگہ بھی پاک ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب جگہ بھی پاک ہے تو اب میں آؤں گا اپنے اوپر، اب میں جو نماز پڑھ رہا ہوں کیا میں بھی پاک ہوں کہ نہیں ہوں؟ اگر میں پاک نہیں ہوں تو میں نے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے۔ تو اب پاک کیسے کرنا ہے؟ تو وہ طریقہ کار ہے غسل۔ تو غسل کے 3 فرائض ہیں، یہ فقہاء کرام نے بیان کیے۔ ویسے جمہور ایک ہی جو ہے نا، عموماً ایک ہی فرض ہے، وہ یہ کہ پورے بدن میں اس طرح سے پانی کا بہانا کہ ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک باقی نہ رہے، اور ہر وہ اس جہاں تک آپ بآسانی پانی پہنچا سکتے ہیں وہاں تک پانی کا پہنچانا۔ اب منہ کے اندر پانی آسانی سے جا سکتا ہے؟ کلی نہیں کی جاتی، تو یہ بآسانی ہو گیا۔ ناک کے اندر پانی آسانی سے جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ کانوں کے یہ جو اندر یہ جو جگہ خلا ہے اس کے اندر پانی بآسانی جا سکتا ہے۔ ناف کا جو خلا ہے اس کے اندر پانی بآسانی جا سکتا ہے کہ نہیں جا سکتا؟ تو جہاں جہاں تک یہ انگلیوں کی یہ جو جگہ ہے یہاں پہ پانی بآسانی جا سکتا ہے نہیں جا سکتا؟ تو یہ ایک ہی فرض ہے، مگر فقہا نے جب اس کو 3 میں تقسیم کیا تو 3 میں تقسیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک بندے کے لیے اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا کیا ہو جائے؟ آسان ہو جائے۔ تو 3 فرائض کون سے؟ منہ بھر کر کلی کا کرنا، کہ کلی آپ نے منہ میں پانی ڈالا،
اور اگر روزے کی حالت میں نہیں ہے تو آپ نے غرغرہ کرنا، یہ یہاں تک کچی ہڈی تک پانی کو پہنچانا۔ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے، اس کو غرغرہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہاں تک آپ کے پانی کا چلا جانا۔ دوسرا کیا ہے؟ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا۔ اب یہ جو سامنے والی ہڈی ہے یہ نرم نہیں ہے، نرم ہڈی یہ آپ کے اوپر ہے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے ہلکا سا پانی لیا اور ہلکا سا صرف کیا، یا پھر آپ نے یوں کر کے پانی لیا اور ناک کی نرم ہڈی تک پہنچایا اور ساتھ بھی الٹے ہاتھ کی انگلی سے آپ نے ناک کا خلال کر لیا، ٹھیک ہے، یہ دو طریقہ ہے۔ تیسرا، پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے۔ تو یہ ہو گئے 3 فرائض کس کے؟ غسل کے۔ اب غسل کی سنتیں کتنی ہیں؟ غسل کی 7 سنتیں ہیں، غسل کی 7 سنتیں ہیں۔ اب سنت چھوڑنے سے غسل تو ہو جاتا ہے مگر ثواب میں کیا ہوتا ہے؟ کمی۔ اب جیسے فار ایگزامپل میتھس کا ایک کوشچن آپ کو ملتا ہے کہ بھائی آپ نے ایک یونین کا فارمولا لگا کر آپ نے ایک کوشچن کو سالو کرنا ہے، اور اس کوشچن کو سالو کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ کہ آپ اس کو پراپر کوشچن کو لکھیں، سیٹ اے ورسز سیٹ بی، ٹھیک ہے، پھر نیچے لکھیں سولوشن از اکول ٹو سیٹ اے یونین سیٹ بی، اور تیسرا پوائنٹ لکھ دیں یونین، ٹھیک ہے، اور اس میں سارے دونوں سیٹوں کو آپ کیا کر دیں؟ یونین کر دیں، اور نیچے آنسر لکھ دیں کہ آنسر ہمارا یہ نکلا ہے۔ ایک تو طریقہ کار یہ ہے، یہ طریقہ کار سے آپ کریں گے تو آپ کو پورے نمبر ملیں گے۔ ایک طریقہ کار ہے، آپ کو کوشچن ملا، آپ نے نیچے آنسر لکھا، آنسر یونین، اور ادھر سے ہی سیٹ اے بی کو پورا یونین کر کے اور آنسر دے دیا۔ اب نمبر زیادہ کہاں پہ ملیں گے؟ پہلے والے پہ۔ دوسرے والے پہ بھی نمبر ملیں گے، پاسنگ مارکس مل جائیں گے، مگر جہاں پہ آپ سب سے زیادہ سٹیپس فالو کریں گے وہاں پہ آپ کو سب سے زیادہ نمبر ملنے کے چانسز، مطلب نمبر کٹنے کے چانسز نہیں ہیں۔ امید ہے کہ دوسرے میں بھی آپ کو پورے نمبر مل جائیں، پر وہاں پہ نمبر کٹنے کے چانسز ہیں کہ بھائی وہ کہے کہ بھائی اسے سیٹ اے سیٹ بی لکھا ہی نہیں ہے، پھر اس کے علاوہ اس سے سولوشن لکھا ہی نہیں کہ میں سولوشن لکھ رہا ہوں، ڈائریکٹ آنسر پہ چلا گیا۔ اسی طریقے سے غسل کی جب ہم سنتیں چھوڑ دیتے ہیں تو غسل تو ہمارا ہو جاتا ہے، غسل ہمارا، مگر اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں 100 نیکیاں دینی تھی تو ہو سکتا ہے 50 دیں، ہو سکتا ہے 20 دیں، ہو سکتا ہے 80 دیں، ہو سکتا ہے 90 دیں۔ لیٹس سپوز 7 سنتیں ہیں تو ہم 70 نیکیاں کر لیتے ہیں یا 70,000 نیکیاں کر لیتے ہیں، اور پر نیکی آپ 10,000 مائنس کر لو، تو فائدہ ہوا نقصان ہوا؟ نقصان ہوا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ نیکی ہمیں کہاں پہ کام آئے گی؟ آخرت میں کام آئے گی۔ تو جہاں پہ ہمیں نیکی کما سکتے ہیں وہاں پہ تو ہم نیکی کمائیں نا، کہ نہیں کمانی چاہیے؟ نہیں کمانی چاہیے؟ تو سب سے پہلے طہارت حاصل کرنے کی نیت سے غسل کرنا، کہ جب میں فرض غسل کر رہا ہوں، یعنی کہ جمعے کو جو میں غسل کر رہا ہوں یا جب بھی میں غسل کر رہا ہوں، تو سب سے پہلے میرے ذہن میں، میرے دل میں، یا میرے زبان حال سے بیان کرنا ضروری نہیں ہے، مگر کر دیتے ہیں تو کوئی حرج بھی، یا اللہ جی میں اپنے آپ کو اس لیے پاک کر رہا ہوں کیونکہ آپ نے پاک صاف رہنے کا حکم دیا ہے، اور میں یہ جو ابھی غسل کرنے جا رہا ہوں صرف آپ کے حکم کی وجہ سے، آپ کے، یا اللہ جی اللہ سے بات چیت کیا کرو، یا اللہ جی بہت سردی ہے، قسم سے بستر میں گھسا ہوا تھا، بڑا مزہ آ رہا تھا، پر آپ کا حکم ہے غسل کرنا، آپ کا حکم ہے، تو یا اللہ جی پانی اٹھاؤں، پانی گرم کیا ہے، یا ٹھنڈے پانی سے کر رہے ہو تو ٹھنڈا، یا اللہ جی پانی بھی ٹھنڈا ہے، بٹ آپ کا حکم ہے کہ اے میرے بندے پاک صاف رہنا، کیونکہ صفائی، تو یا اللہ جی آپ کے کہنے پر میں اٹھ رہا ہوں اور میں جا رہا ہوں غسل کرنے، تو اللہ کو احسان جتلاؤ نا یار، کہ یا اللہ جی میں تیرے لیے کر رہا ہوں، میں کس کے لیے کر رہا ہوں؟ اگر اللہ کا حکم نہ تو ہم کرتے، تو یا اللہ جی میں تیرے لیے کر رہا ہوں، تو یہ میں نے نیت کر لی، نیت ہو گئی، اس پہ زیادہ اجر مل گیا۔ یار یہ دیکھو میرا بندہ بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا، یا یہ میرا بندہ کام کے لیے جا رہا تھا، پر کیا کر رہا ہے؟ میرے لیے پاک صاف ہو کر غسل کر کر جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری نیت، غسل کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، یا اللہ جی یہ جو میں کر رہا ہوں تیرے لیے کر رہا ہوں، تو تیرا نام لے کے کر رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پر بسم اللہ واش روم کے اندر نہیں پڑھنی، جاتے ہوئے یا اللہ جی میں غسل کرنے جا رہا ہوں اور تیرے نام سے، تیرے لیے، تیرے نام سے شروع کر رہا ہوں اس پورے پروسیس کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ یہ کام واش روم کے اندر نہیں کرنی، دعائیں جتنی بھی ہوتی ہیں واش روم کے باہر،
دعائیں جتنی بھی ہوتی ہیں. اب سب سے پہلی جو سنت ہے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھونا, گٹ اس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اب دیکھو بیٹا جی ایک چیز یاد رکھو کہ اگر آپ نے ہاتھ دھوئے نہیں, بالٹی پانی کی بھر لی اور دیکھا کہ یار میں جا کے دیکھتا ہوں پانی ٹھنڈا یا گرم ہے, اور سیدھا آپ نے ہاتھ دھوئے بغیر پانی میں مار دیا, آپ کا پانی ناپاک ہو گیا,